کے ساتھ معاملات ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان ایک اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہونا یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور جو حکومت کے آتے ہی معیشت کے حوالے سے مثبت خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہ عالمی جریدے ہوں، وہ عالمی مالیاتی ادارے ہوں، وہ آزاد تجزیہ کار ہوں، سب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت معیشت کی بہتری میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، اور بہت جلد معیشت کے اندر جو بہتری شروع ہوئی ہے اس کے اثرات عام عوام تک پہنچیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی بھی ہے، اور وزیر اعظم صاحب اور ان کی پوری کابینہ پوری لگن سے، پوری محنت سے، پوری تندہی کے ساتھ پالیسی سازی کے اندر اور معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مثبت خبریں آ رہی ہیں اس کے پیچھے بڑی محنت ہے کہ حکومت میں آتے ہی جو فیصلے کیے گئے معیشت کو لے کے، اس سے پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ بڑی پذیرائی ہوئی ہے۔ اور دیکھیے، اسٹریٹجک لوکیشن پاکستان کی، جس پہ ہمیں ناز بھی ہے، فخر بھی ہے، نیوکلیئر اسٹیٹ ہونا، اور اتنا پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر، وہ چاہے آپ کے قدرتی وسائل ہوں، وہ چاہے آپ کے آبی ذخائر ہوں، وہ چاہے معدنیات ہوں، وہ آئی ٹی کا سیکٹر ہو، ہماری ینگ پاپولیشن جو یوتھ کی پاپولیشن ہے جو 69% کے اوپر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہیں جس کو دنیا اب تسلیم کر رہی ہے اور دنیا مان رہی ہے، اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کا سعودی عرب کا دورہ بہت کامیاب رہا، اور اس دورے کے نتیجے میں، جیسا کہ کل ہز ہائنس جو سعودی فارن منسٹر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے دورے کے نتیجے میں ہم پاکستان آئے ہیں، اور کل بڑا بھرپور دن سعودی وفد نے، سعودی وزراء نے گزارا، اور ہم شکر گزار ہیں شاہ سلمان سعودی فرما روا کے اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے، کہ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب میں بھی جو انہوں نے عزت بخشی اور جو مہمان نوازی کی، وہ بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ اور عید الفطر کے فوراً بعد اپنا ایک وفد بھیجا، تو سعودی وفد کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس گرم جوشی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، اور سرمایہ کاری کے حوالے سے جو سنجیدگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوش آئند ہے۔ اور اس میں ان کا سرمایہ کاری کے حوالے سے ریفائنریز کے اندر، قدرتی وسائل کے اندر، ٹورزم سیکٹر کے اندر بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے جن کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے، اور یہ ایک بڑا مثبت اور بڑا کامیاب دورہ تھا۔ اور انشاءاللہ آنے والے چند ماہ کے اندر ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن بھی آئے گا، اور ان معاملات کو ان کی کنکلوژن کی طرف لے جایا جائے گا، اور معاہدوں پر دستخط کے حوالے سے پیش رفت ہوگی۔ مگر ابھی بہت جلد سعودی عرب سے ان کے پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ایک وفد آ رہا ہے، جو سعودی عرب کے انویسٹرز ہیں، جو نجی سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر موجود پرائیویٹ سیکٹر سے شراکت داری چاہتے ہیں۔ اس میں دونوں حکومتیں اپنا کردار ادا کریں گی کہ ان کو یہ سہولت دی جائے اور ان کے وزٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کی جب انویسٹمنٹ آئے گی اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے وہ انویسٹمنٹس ہوں گی، تو یہ معیشت کے لیے ایک بڑا مثبت قدم ہوگا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑی برق رفتاری کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بین الاقوامی سطح پہ حکومت کی ساکھ ہے، میاں شہباز شریف کی ایک ریپوٹیشن ہے
کہ دنیا جانتی ہے کہ وہ ڈیلیور کرنے والے لیڈر ہیں، وہ 24 گھنٹے کام کرنے والے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے. تو اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ چاہے بلومبرگ کی رپورٹس ہوں، UNDP کی رپورٹ ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس پہ بات کر رہا ہے، بزنس سیکٹر اس پہ بات کر رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج آئے دن نیا ریکارڈ ٹوٹتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہائیسٹ پوائنٹس اچیو ہوتے ہیں. تو یہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد عام آدمی تک ریلیف جو ہے وہ پہنچایا جائے گا، اور ہم سعودی حکومت کے، سعودی لیڈرشپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں. آج کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی صدارت میں ہوا، اس پہ تفصیلی طور پہ روشنی ڈالی گئی سعودی وزٹ کے حوالے سے، اور اس میں جو سرمایہ کاری کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے اور جو سیکٹرز ڈسکس ہوئے ہیں جن میں سعودی حکومت جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ملک میں جو گندم کی صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا. آپ کے علم میں ہوگا کہ گندم کے وافر جو ہیں مقدار میں ذخائر موجود ہیں، اور اس دفعہ جو گندم کی فصل ہے وہ بھی ایک بمپر کراپ کی طرف جا رہی ہے جو اب تک رپورٹس آئی ہیں. تو آج یہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ چاروں صوبائی حکومتوں کو یہ خط لکھا جائے گا کہ جو ویٹ پروکیورمنٹ ہے اس کے ٹارگٹس بڑھائے جائیں تاکہ کسان سے زیادہ جو ہے وہ گندم لی جائے، اور اس کا ریٹ بھی اچھا رکھا جائے تاکہ کسان کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. تو جو وزارت خوراک ہے، نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری ہے، اس کی طرف سے گندم کی جو پروکیورمنٹ ہے اس کے ٹارگٹ بڑھانے کے حوالے سے اور اس کی اچھی قیمت مقرر کرنے کے حوالے سے خط جو ہے وہ چاروں صوبوں کو آج لکھ دیے جائیں گے. اور یہ اچھی صورتحال ہے، اس سے کسان خوشحال ہوگا، اور ایک اچھی فصل کا ہونا، وافر مقدار میں ذخائر کا موجود ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بڑا مثبت جو ہے وہ ہماری رورل اکانومی کے اوپر جو ہے اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے. تو یہ معیشت کے حوالے سے، اور آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اور دوست ممالک سے بھی وفود کا جو ہے وہ پاکستان آمد ہوگی. ایک حکومت کے آتے ہی جو مبارکباد کے بھی میسیجز، پیغامات موصول ہوئے دوست ممالک کے سربراہان کی طرف سے. عید پہ جو ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئند ہے، اور ان ملاقاتوں کے اندر غزہ کی صورتحال پہ بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ اس پہ غور کیا گیا ہے کہ وہ ایک تشویشناک صورتحال ہے جس کا فوری طور پہ حل بہت ضروری ہے. تو تھوڑی سیاست پہ بھی اگر آپ مناسب سمجھے آپ سوالات تو کریں گے، سیاست پہ بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ میں ذرا حکومتی ترجمان کے طور پہ آپ کے ساتھ معیشت پہ بھی بات کرتا ہوں، بین الاقوامی جو ہمارے تعلقات ہیں پہ بھی بات کرتا ہوں. دیکھیے، جو بلوچستان میں پہلا جلسہ اپوزیشن کی جماعتوں نے کیا وہ ناکام جلسہ رہا، اور جب کیمرے کا اینگل نیچے سے کراؤڈ کو دکھائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ سٹیج سے اوپر وائڈ شاٹ نہیں لے سکا کیونکہ اتنی تعداد میں لوگ موجود نہیں تھے. تھوڑا بہت میڈیا کو ہم سمجھتے ہیں، پچھلے 10-12 سال میں آپ سے بڑا سیکھا ہے. اور جو تقاریر بھی کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے، اور آپس میں جو بدست و گریباں ہیں، گوہر صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اس کو مروت صاحب جو ہے اس کی تردید کرتے ہیں، عمر ایوب صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے جو ہے منافی بات کر دی جاتی ہے شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے. تو یہ تو آپس کی جو پھوٹ ہے طریقے انتشار کے اندر، وہ جب اپنی ہی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا نہیں کر سکے تو انہوں نے اپوزیشن الائنس کیا بنانی ہے اور ایجنڈا کیا ہے. میں تو کہوں گا کہ جو معیشت مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پہ جو پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے، وفود آ رہے ہیں، تو یہ تو ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور اس سے تمام معاملات میں مزید بہتری آئے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا ہے بات کرنے کے لیے. ہاں، آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں پارلیمان کے اندر، پارلیمان سے باہر،
آپ ضرور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے پالیسی سازی میں ہمارا ساتھ دیں، آپ پاکستان کی معیشت کی بحالی کے حوالے سے ہمارا ساتھ دیں، مگر یہ جو میں نہ مانوں کی سیاست ہے کہ ایک ہی جیل کے باہر کھڑے ہو کے ایک لیڈر کوئی بات کرتا ہے، دوسرا کوئی اور بات کرتا ہے، تو یہ کرپشن کے کیسز ہیں جس میں آپ کے لیڈر جو ہیں وہ جیل بھگت رہے ہیں، اور ان کیسز کی فکر کیجئے، ان کیسز پر توجہ دیجئے، اور آپ جلسے آپ کے ہم نے دیکھ لیے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپوزیشن کی تحریک کو زور پکڑ پائے گی، اور یہ تعمیر و ترقی کا سفر جو ہم نے شروع کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی پوری توجہ اس پہ مرکوز ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رہے گا۔ مشتاق گمان صاحب سر مشتاق گمان جناب سر، ایک تو یہ بتائیں کہ کل جو فیض آباد کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس پہ کوئی کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اور اس پہ حکومت کا کیا موقف ہے سرکاری طور پہ؟ اور دوسرا ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا ایک پروجیکٹ ہے جو ہے بڑی دیر سے، تو ایرانی پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ظاہر ڈسکشن ہوگی، مگر ساتھ امریکہ کا بھی ایک سیریس کنسرن انہوں نے پچھلے دن ڈونلڈ لو صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس پر پوزیشن لیں گے، تو اس وقت حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر ایران پاکستان کا اس پر؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فیض آباد دھرنوں کی رپورٹ کے حوالے سے کابینہ کے اندر تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، نہ زیر غور آیا ہے، وہ منسٹر لاء جو ہیں وہ اس پہ کوئی اوپینین دے پائیں گے، اور وہ جلد اس پہ اپنی رائے سے، اپنی ماہرانہ رائے سے آگاہ آپ کو کر دیں گے۔ دیکھیے، پاکستان تمام ممالک سے اچھے تعلقات، دوستانہ تعلقات چاہتا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، اور ان کی IMF کے ساتھ اور دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ جو ہیں وہ میٹنگ جاری ہیں، تو پاکستان تو اس چیز کا خواہاں ہے کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات رکھے، جس سے پاکستانی عوام کا اور پاکستان کی حکومت کا فائدہ ہو، معیشت کی بحالی میں مدد ملے۔ تو آنے والے دنوں میں مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے، اور جس طرح آپ نے کہا جو دورہ ابھی آ رہا ہے اگلے چند دنوں میں، اس سے بھی بڑے مثبت اثرات جو ہیں مرتب ہوں گے اوورال انوائرمنٹ کے اوپر۔ وہ جب دورہ ہوگا تو اس پہ تفصیلی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں۔ خالد محمود صاحب ایکسپریس سے۔ طارق صاحب، جو 9 مئی کے واقعات کے ملزمان ہیں ان کی جو سزائیں ہیں اس میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے، ابھی تک 9-10 ماہ ہو گیا ان کو سزائیں نہیں ہو رہی۔ دوسرا یہ کہ کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں جیسے کوئی بیک گراؤنڈ پہ نہ کوئی ٹاکس ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، ایسا کچھ سلسلہ ہے، عدالتوں سے بھی ریلیف مل رہا ہے۔ دیکھیے، میڈیا نے خود اس بات کو بہت اٹھایا کہ جب گجرانوالہ میں 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں دی گئیں، دیکھیے قانون کی ایک منشا ہے، قانون کا ایک پروسیس ہے جس کے تحت جو ہے سزاؤں کا جو ایک عمل ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اس میں پراپر ٹرائل ہے، ٹرائل کے اندر جرا ہے، ٹرائل کے اندر جو گواہان ہیں ان کے بیانات قلم بند ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جلد مکمل ہونا چاہیے، اور 9 مئی کو جو شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا، ملک کے دفاعی اداروں پہ حملے کیے گئے، اور ابھی بھی اب وہ کم رہ گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ تعداد خاصی ان کی اب کم ہو گئی ہے۔ جس طرح پہلے وہ گالم گلوچ بریگیڈ سوشل میڈیا پہ پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملے کرتے تھے، پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے بات کرتے تھے، اب وہ اتنا زور نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معیشت کی بحالی کے حوالے سے مثبت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اس کا بڑا کردار ہے اس کے اندر۔ تو یہ قانون کا پروسیس فالو کرتے ہوئے امید ہے کہ یہ 9 مئی والے کیسز جو ہیں جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے، اور سپریم کورٹ نے بھی دیکھیے نا، جو کم سزاؤں والے لوگ تھے جن کی جرم اتنا بڑا نہیں تھا، اس حوالے سے فہرست بھی طلب کی تھی اور اس پہ احکامات بھی جاری کیے تھے۔ تو امید ہے کہ اس ملک کی سلامتی کی خاطر، اس ملک کی دفاع کو مضبوط کرنے کی خاطر جو جن عدالتوں میں یہ مقدمات زیر التوا ہیں وہ جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچیں۔ طارق سمیر صاحب۔ طارق صاحب، یہ بتائیے کہ آپ ایک طرف تنقید کر رہے ہیں PTI پہ، ٹھیک ہے، بنتا ہے آپ کا تنقید کرنا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب اور میاں جاوید لطیف آج کل جو مختلف چینل پہ جا کے انٹرویوز دیتے ہیں، اور جس طرح کا ان کا لہجہ، وہ بیانیہ PTI کے قریب ترین بیان کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ دونوں کیوں اس کی لائن لے رہے ہیں؟ دیکھیے، آزادی اظہار رائے ہے اور جمہوریت کا حسن ہے کہ پارٹی کے اندر بھی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں اجازت ہے کہ ہم کھل کے اپنی آراء کا اظہار کریں۔ ان کی آراء سے اتفاق کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ سوال ہے،
مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں، اور میری تو ان سے یہ التماس ہوگی کہ پارٹی کے اندر بہت گنجائش موجود ہوتی ہے اختلاف رائے کی، تو کیمرے کے سامنے پارٹی کی پالیسی بیان کرنی چاہیے اور کیمرے کے پیچھے پارٹی کی پالیسی سے اختلاف رائے کرنا چاہیے. یہ ایک بہتر طریقہ ہے اس چیز کو ڈیل کرنے کا. نوید اکبر صاحب جی لطیف صاحب نے ایک الزام لگایا مال روڈ پہ ایک او سی نے 90 کروڑ روپیہ لے کے شیخو پورا کی 5 نشستوں کو خریدا گیا ہے، اس کے پیچھے لینڈ مافیا ہے. دوسرا یہ کل جو پرائم منسٹر صاحب کے پاس سعودی وقت ملا جس میں ہوٹل دینے کا کیا گیا، سی ڈی ایز زمین دے گی، وہ کس بنیاد پہ دے گی؟ آپشن پہ نہیں دے دی گئی کوئی دے دی نہیں وعدہ کوئی یادداشت پہ دستخط ہوئے. مگر وہ کس آپشن کے ریٹ پہ؟ دیکھیں نا میری آپ سے گزارش ہوگی، آپ تمام سے گزارش ہوگی، دیکھیں خبر اس پہ بات کریں جو تصدیق شدہ ہو. کیا سرائیاں وہ بھی دوست ممالک سے آنے والی سرمایہ کاری کے حوالے سے، یہ نامناسب ہے. دیکھیے جب تک کوئی کسی یادداشت جس کو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں دستخط نہ ہو، جب تک کسی معاہدے پر دستخط نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا سرائی مناسب نہیں ہے. اور دوسرا دیکھیں ٹورزم سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ آنی ہے اور وہ بالکل آنی چاہیے. اور ادھر ایک ہوٹل مافیا پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے جو ہوٹل کی کوئی اور چین آنے نہیں دیتا. آپ کا اسلام آباد دارالحکومت ہے، میں آپ سے علیحدہ بات کروں گا کتنے ہوٹل ہیں یہاں پہ اسلام آباد کے اندر. میری فیملی 1964 سے بیٹھی ہے G6 سیکٹر میں اسلام آباد میں. تو دیکھیں ملکی مفاد کو آگے رکھیں اور کیا سرائیوں سے ہم تھوڑا سا پرہیز کریں تو بہتر ہے. باقی جاوید لطیف صاحب کے بیان پہ میں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا اور میں سمجھتا ہوں کہ درست بات نہیں ہے. نوید اکبر صاحب آگے. جی تاطار صاحب نوید اکبر سر، سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں بہت بڑا وفد آیا، یقیناً آپ نے بتایا بھی ہے، اور سعودی اسسٹنٹ ڈیفینس منسٹر بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں. تھوڑا سا ان کے دورے کے حوالے سے بتائیے کہ ایسے کون سے معاہدے یا کون سے سیکٹر ہیں جن میں بات ہونے جا رہی ہے، خاص طور پر ڈیفینس پروڈکشن میں کون سے ایسے شعبے ہیں؟ کوئی پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کے ساتھ کوئی چل رہا ہے، کوئی HMC کے ساتھ ہے، کوئی PAC کامرا کے ساتھ ہے، کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر بات چیت ہونی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے آپ کے علم میں ہے کہ وزیر دفاع سعودیہ کے وہ بھی تشریف لائے تھے 23 مارچ کی پریڈ میں انہوں نے حصہ لیا تھا. ان کی وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. دفاعی پیداوار اور دفاع کے شعبے میں آپس میں اشتراک اور تعاون کو مزید بڑھانے کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی. تو یہ اسی وزٹ کی ایک اگلی کڑی ہے اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ دفاعی پیداوار کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معاہدہ جو ہے وہ عمل میں آ جائے. اور یہ اب سلسلہ چل پڑا ہے نوید صاحب، اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بڑھے گا. جس طرح نائب وزیر دفاع آئے ہیں، اب ان کے پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے، پھر ٹاپ لیڈرشپ کا ڈیلیگیشن جو ہے اس پر بھی بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ بڑا پوٹینشیل ہے اور پاک سعودی تعلقات مزید بڑھیں گے. بڑے درینہ تعلقات ہیں. تاریخ میں آپ جب دیکھیں گے تاریخی طور پہ بڑی اہمیت رہی ہے پاک سعودی تعلقات کی. تو جو اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ آنی ہے پاکستان کے اندر، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے، بزنس کانفیڈنس بڑھے گا، انویسٹر کانفیڈنس بڑھے گا اور پاکستان کی معیشت بحال ہوگی، غربت، بے روزگاری، افلاس کا خاتمہ ہوگا، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو پراپرلی ہمارا اسکل لیبر ہے یا اسکل لوگ ہیں، IT کے شعبے میں ہیں، کسی اور شعبے میں ہیں، ان کی جو خدمات جو ہیں وہ باہر جا کے سر انجام دیں. پاکستان میں زر مبادلہ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ زیر غور ہیں. یاسر ملک صاحب دنیا سے. صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب کی خواہش ہے کہ غریب عوام جو ہے ان کو ریلیف دیا جائے، لیکن اس ماہ ہم نے دیکھا کہ 2 دفعہ جو پیٹرولیم پرائس ہے وہ انکریز ہوئی، جس کی وجہ سے امپیکٹ جو ہے وہ غریب عوام کے اوپر پڑا. ہر چیز جو ہے وہ مزید اچھا سوال جی مہنگی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو آج یہ کابینہ کے اجلاس میں یا جس طرح سے ہمیں اکثر پریس ریلیز ملتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اجلاس جو کنڈکٹ کیا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بظاہر کوئی دکھائی نہیں دے رہا. کوئی دیکھیے دکھائی دے رہا ہے اور امپیکٹ آ رہا ہے. عالمی ادارے سارے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہوگی. اچھا اب پیٹرول کی پرائس پہ آ جائیں. پیٹرول کی پرائس کیوں بڑھی؟ ایک دفعہ بڑھی، ڈیزل کی شاید ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھی دفعہ زیادہ بڑھی ہو، مگر یہ کیوں بڑھی پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس؟ اس لیے کہ عالمی سطح میں تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئیں غزہ کی اور فلسطین کی سچویشن کی وجہ سے. اگر یہ ایسکلیشن نہ ہوتی اور یہ خطے کے اندر یہ حملے نہ ہوتے تو تیل کی قیمت اس بحران کی وجہ سے اوپر نہ جاتی جو گئی ہے. اس بحران کی وجہ سے یہ بحران آیا ہے تو عالمی سطح پہ قیمت اوپر گئی، جس کی وجہ سے پھر پاکستان پہ اس کا اثر پڑتا ہے. ادروائز حکومت کی پوری توجہ ہے. اور دیکھیے
اگلے چند ماہ کے اندر آپ بہتری آپ کو نظر آئے گی. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن تیزی سے چل رہی ہے, اس سے بڑا فرق پڑے گا. جو آپ اور میں ٹیکس کا بوجھ برداشت کرتے ہیں, 800 ارب روپے کا خسارہ ہے, سالانہ 80 ارب روپے کا خسارہ ہم برداشت کرتے ہیں. تو جب یہ نجکاری ہوگی, ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہوگی, پی آئی اے کی نجکاری ہوگی, ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہوگی, اور یہ تمام معاملات ہیں جن کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں, میں پہلے بھی اس پہ بات کرتا ہوں, یہ ہم نے خود کرنے ہیں. اخراجات کم ہوں گے, اور یہ تمام چیزیں جب آگے چلیں گی تو اس میں بہتری آئے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام جو ہیں اس وقت پروجیکشنز آ رہی ہیں وہ ساری پازیٹیو ہیں. جی لاسٹ کوسچن. عثمان خان طارق صاحب دو تین چھوٹی چیزیں. ایک تو یہ بتائیے گا نون کافی لینا تھا وہ سارا منظور ہوا یا نہیں ہوا, اس کے آئٹم پہ بتا سکتے. دوسرا یہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سعودیز آ رہے ہیں, پھر ایرانی پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, کیا پاکستان ایران اور سعودیہ کے تعلقات کی بہتری بھی کوئی مصالحت کا کردار ادا کر رہا ہے؟ تو یہ بھی اسائنمنٹ ہے ہماری. اور تیسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ گندم کے حوالے سے صوبوں کو خط لکھنے جا رہے ہیں. 27 کلومیٹر کی حکومت کا تاثر یہ دیا جاتا ہے, اور تمام تر اختیارات جو ہیں وہ اس وقت صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں. تو وفاقی حکومت کیسے ڈائریکٹ کرے گی صوبائی حکومتوں کو, جبکہ سندھ میں یہ کسان چیخ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری گندم نہیں دی جا رہی اور باہر سے گندم صوبائی حکومت منگوا کے پروکیور کر رہی ہے. کس طریقے سے ان چیزوں کو مینیج کریں گے, کیونکہ یہ عوام سے ریلیٹڈ معاملہ ہے, یہ گلے پڑنے میں. دیکھیں, جو فوڈ سیکیورٹی کا محکمہ ہے, وزارت ہے, گندم ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتی ہے وفاقی حکومت. صوبائی حکومتیں چینی یا گندم وفاقی حکومت کے بغیر اگر وافر ذخائر بھی موجود ہوں وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, اگر کمی ہو تو وہ امپورٹ باہر سے نہیں کر سکتے. تو اوور آل ریگولیشن اور کنٹرول وفاقی حکومت کا ہے. پھر دوسرا معاملہ ہے بارڈرز کے کنٹرول کا, سمگلنگ کو روکنے کا, اس پہ بھی وفاقی حکومت کی ریگولیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ ہے جو بالکل 18th امینڈمنٹ کے بعد بالکل ڈیوالو ہوا, مگر وفاقی حکومت یہ